اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میری پیروی کی طرف آؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا، نیز تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات کرتے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا بیان فرماتے ہیں تو گویا ان کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جب ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت پہ رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں مسافے کریں گے۔ الایمان یزید و ینقص۔ پیارے خدام اور پیارے اطفال، ایمانی کیفیات بڑھتی بھی ہیں اور کم بھی ہوا کرتی ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے دور میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خدام احمدیت جرمنی کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق اور محبت کو بڑھانے کا پیغام دیا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موضوع ہے جس کو ہم نے اپنے خیال، اپنے احساس، روحانیت، علم اور عمل کے جذبے سے اپنے زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ہم سب کے ساتھ مل کر دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایک زندہ نمونہ پیش کریں، ایسا اخلاقی نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل کی نشاندہی کر رہا ہو، جسے احمدی نوجوان ایک مغربی معاشرے میں جی کر دکھا رہے ہوں۔ اٹھو تم درود پڑھتے، چلو چلو تم دعائیں کرتے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں تمثیلی زبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں فرماتا ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیارے خدام اور پیارے اطفال، کوئی ثقافتی لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو اپنے نفس، اپنی روح کے توازن کی مسلسل تلاش کا نام ہے۔ اس معاشرے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کوئی اور قصہ سنانے لگے تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی سمجھا ہوا بن کر آئے، اسے خود کی گمراہ سوچ کا شکار جاننا ہے اور احسن قول سے جواب دینا ہے۔ آپ یتیم کی حیثیت سے پلے مگر نوجوانی میں بھی کبھی آوارگی کے آثار نہ دکھلائے، بچپن میں ہی اپنے حق کو چھوڑنے والا نمونہ پیش کیا مگر دوسروں کے حقوق دلوانے کے لیے اپنی معاشرتی ذمہ داری بھرپور رنگ میں ادا کرتے رہے، معاشرے کے لغو کاموں میں کبھی بھی حصہ نہ لیا مگر کبھی سرداران قریش میں مسائل اٹھے، خون بہنے لگا تو نوجوان محمد کو سلجھانے کے لیے بلایا جاتا۔ صادق اور امین کا لقب خود دے کر شدید مخالفت کے وقت بھی شاہی ایوان میں ان صفات کے اقرار کو چھپا نہ سکے۔ عرب کی ایک مستحکم تاجرہ آپ کی نوجوانی میں انتہائی اخلاق پر فائز ہونے سے متاثر ہوئیں۔ اس حق کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ 13 سال تک شدید مخالفت، اذیت
اور قاتلانہ حملوں کے باوجود صبر اور برداشت کی قوت سے سامنا کیا۔ جواب دیا تو ہجرت سے جواب دیا، اور آج کے دن تک دنیا کا ہر دستور اور ہر آئین اپنے دفاع کو تہذیبی قدر شمار کرتا ہے۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد صغیر کا نام دیا، لیکن غائب درجہ کے واضح بیان اور عمل سے سمجھا دیا کہ اسلام ایک کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس جہاد سے زندہ ہوتا ہے جو اپنے نفسوں کے خلاف کیا جائے۔ حنظلہ، اگر تم اس کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں مشغول رہو تو تمہیں فرشتے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ یہ ہے وہ امید اور وہ حوصلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور متبعین اور امت کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچایا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری فاصلوں کو کس ایمان کے جذبے سے لامعنی بنا دیا۔ اس کی مثال خلفائے احمدیت سے ہم سن چکے ہیں۔ وبا نہ ہوتے بھی وہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کی وجہ سے اپنے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اظہار بیعت نہ کر سکے، لیکن اتباع ایسی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے فرماتے، یمن سے مجھے خدا تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ پیارے خدام اور پیارے اطفال، اسی جہاد اکبر کا تقاضا وقت کے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہم سے کیا ہے۔ استحکام خلافت اور حضور کے مشن میں ہم اپنی لامعنی معاونت کس طرح کر سکتے ہیں، وہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہمیں براہ راست جرمنی میں سمجھایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدام الاحمدیہ کا کام ایک بہت بڑا کام خلافت احمدیہ کی حفاظت بھی ہے، اور اس کے لیے وہ عہد بھی کرتے ہیں۔ اصل حفاظت یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے الفاظ کو پھیلایا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان پر عمل کروایا جائے اور نئی نسل کو سنبھالا جائے۔ صرف یہ دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ یہ لڑائی کا تو مسئلہ نہیں۔ آج کل کی لڑائی، آج کل کا جہاد یہ ہے کہ باتوں پر عمل کیا جائے، اور یہی وہ اصل کام ہے جو خدام الاحمدیہ نے کرنا ہے۔ ہر قائد کا کام ہے، ہر زعیم کا کام ہے، ہر ناظم کا کام ہے، ہر محتمم کا کام ہے اور صدر کا کام ہے۔ پیارے خدام اور پیارے اطفال، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہم سب کو مخاطب فرمایا ہے۔ 2021 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سال ایک نئے مصمم جذبے سے اپنے عمل میں لبیک یا امامنا لبیک سیدی کا نمونہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اس سال کو اتباع خلافت اور اپنی گزری ہوئی زندگی سے بڑھ کر روحانیت میں ترقی کا سال بنانا ہوگا، اور ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اونٹ کا گھٹنا پہلے باندھنا ہوگا۔ کان اللہ معکم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیا سال مبارک فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھو اٹھو تم درود پڑھتے، چلو چلو تم دعائیں کرتے۔ اٹھو اٹھو تم درود پڑھتے، چلو چلو تم دعائیں کرتے۔ اٹھو اٹھو تم درود پڑھتے، چلو چلو تم دعائیں کرتے۔ اٹھو اٹھو تم درود پڑھتے، چلو چلو تم دعائیں کرتے۔ اٹھو اٹھو تم درود پڑھتے، چلو